بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور صلاۃ و سلام آپ کے اہل پاک پر۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی اچھا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، ایک ایسا کرامتی لفظ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کر دے گا، جو آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ عزیز دوستو، ایک ایسا اسم اعظم لے کر حاضر ہوئے ہیں، اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا، اگر آپ حضرات نے اس عمل کو کر لیا تو آپ کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر ہم اس کی فضیلت بیان کریں تو بیان نہیں کر سکتے، اگر آپ اس کے فائدے شمار کریں تو فائدے شمار نہیں کر سکتے۔ عزیز دوستو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کے 3 فائدے ایسے بتائیں جو آپ کے کام آ جائیں۔ تو پیارے دوستو، اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں رشتے میں رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہوں یا آپ کی رشتہ داری میں ہوں یا باہر یا آپ کے پڑوس میں ہوں، عزیز دوستو، اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ جب یہ عمل کریں گے، آپ کے گھر میں ہو یا آپ کی رشتہ داری میں ہو یا باہر پڑوس میں ہو، رکاوٹ دور ہو جائیں گی، وہ رشتہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیچ میں پڑا ہوا ہے، روک رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی دور ہو جائے گا اور آپ کا اچھا رشتہ ہو جائے گا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کو شفا نصیب نہیں، اور اگر ایک بیماری ختم ہوتی ہے دوسری بیماری فوراً آ جاتی ہے، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے، اس کو کرنے سے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ بیماریوں سے نجات پا جاؤ گے۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، رزق میں، پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، آپ کو کوئی جائز کاروبار نہیں مل رہا، تو آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ تعالی اس اسم اعظم کی برکت سے، اس اسم گرامی کی برکت سے آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، غربت دور ہو جائے گی، آپ کے کاروبار میں برکت ہونے لگے گی، رزق میں برکت ہونے لگے گی، آپ کو نیک جائز کاروبار مل جائے گا۔ تو آپ اس وظیفے کو ایک بار ضرور کر کے دیکھیں، اور بھی آپ کی جو بھی پرابلمز ہوں ان کے لیے یہ وظیفہ ضرور کریں۔ تو دوستو، آئیے جانتے ہیں یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ جاننے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ لاسٹ تک بنے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے اب جانتے ہیں کہ یہ عمل کس وقت کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ عمل عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے کرنا ہے، یا پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک اس عمل کو کر لیں۔ جی ہاں دوستو، ان 2 وقتوں کے علاوہ نہ کریں۔ تو دوستو، آئیے اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ تو دوستو، آپ سب سے پہلے وضو کر لیں۔ جی ہاں دوستو، با وضو اس عمل کو کریں، بغیر وضو عمل نہ کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ ایک تنہائی جگہ میں بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکیں، جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ جی ہاں دوستو، آپ تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک درود پاک ہم بھی آپ کو سنائے دیتے ہیں، یا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر جو درود شریف آپ کو آسان لگے اس کو پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف پڑھنا ہے۔ جی ہاں دوستو، 313 مرتبہ یا لطیف پڑھیں۔ ایسا کرنے کے بعد آخر میں 7 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں۔ تو دوستو، اب یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اگر آپ نے یہ عمل کسی مریض کے لیے کیا ہے تو آپ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک گلاس میں پانی لے آئیں اور پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلا دیں، اور اس مریض کے اوپر بھی دم کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی کی برکت سے
شفا مل جائے گی، وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ عمل گھر کی تنگدستی دور کرنے کے لیے، گھر کی غربت دور کرنے کے لیے کیا ہے، کاروبار میں، رزق میں، پیسوں میں برکت کے لیے اس عمل کو کیا ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں۔ اور اگر آپ نے اس عمل کو اپنی اولاد یا اپنے بھائی بہن یا اپنی رشتہ داری میں یا پڑوس میں کسی کی شادی کے لیے کیا ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی ان کے اچھے رشتے آ جائیں گے، ان کو اچھا جیون ساتھی مل جائے گا۔ تو دوستو آپ اس عمل کو ضرور کریں، ایک بار اس عمل کو ضرور آزما کے دیکھیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔